زیادہ تر ناظرین نے یہی سوال کیا کہ گلے کی بار بار خرابی کی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ اس میں بنیادی کردار جو ہے وہ 2-3 چیزوں کا ہے۔ ایک تو ہماری اپنی صحت جو ہے وہ ضروری ہے کہ ہماری اپنی صحت یا اپنے کچھ مسائل جو فزیکل، میڈیکل، سائیکولوجیکل اس طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں، جس طرح کے چیسٹ کے مسائل ہو گئے، گلے کے بار بار خراب ہونے کے مسائل ہو گئے۔ اس کے علاوہ کچھ میں جاتا ہوں انوائرمنٹل فیکٹرز پہ۔ انوائرمنٹل فیکٹر جو ہیں وہ بھی بہت ضروری ہے۔ گرد و غبار، جس طرح کا موسم چل رہا ہو، جس طرح کے موسم میں ہم جو کچھ کھانا پینا استعمال کرتے ہیں، ان کی جو کوالٹی ہے، جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں، ان کی جو صفائی ہے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ دونوں فیکٹرز جو ہیں، انوائرمنٹل فیکٹرز، ہمارے کھانے پینے کے فیکٹرز، ہمارا انڈیویجول ہیلتھ جو ہے اس کے مسائل جو ہیں یہ بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ انڈیویجول ہیلتھ میں اگر میں بات کروں، اکثر اوقات وہ لوگ جن میں گلے کے مسائل بار بار ہوتے ہیں، ان میں زیادہ تر جو ہے ناک کی جو ہڈی ہوتی ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، یا ان کی ناک میں جو ہے تو بار بار الرجی اور ایریٹیشن کی وجہ سے ان کی ناک کی جلیوں میں سوجن آ جاتی ہے، اور جسے ہم پالپس کہتے ہیں، نیزل پالپس کہتے ہیں، یا جو ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہو اسے ڈیویٹڈ نیزل سیپٹم کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے جو ناک کی رطوبت ہے وہ بجائے باہر آنے کے وہ یہ ہوتا ہے کہ مسلسل ہمارے گلے کی طرف جا رہی ہوتی ہے، جسے ہم پوسٹ نیزل ڈرپ بولتے ہیں۔ یعنی جو ناک کی رطوبت ہے، سائنس سے جو رطوبت آتی ہے، وہ بجائے باہر آنے کے کہ ہم وہ ناک کے ذریعے باہر لائیں اور ناک کی صفائی کریں، وہ ہمارے گلے میں جا رہی ہوتی ہے۔ اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بار بار اپنے گلے کے مسائل کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں۔ ان میں گلا بار بار ایریٹیٹ ہوتا ہے، اور یہ جو ہے یہ عمل جو پوسٹ نیزل ڈرپ کا ہے، ان کو بار بار کھانسی، نزلہ اور زکام اور اس قسم کی شکایات سے ان کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ آج کل جو زیادہ تر ہماری ٹرانسپورٹیشن ہے وہ موٹر سائیکلز وغیرہ اور ان کا استعمال زیادہ ہے، چونکہ ٹریفک زیادہ ہے، گرد و غبار زیادہ ہے۔ کسی ٹریفک سگنل پہ آپ کھڑے ہو جائیں، آپ کو جو آپ کی اگلی گاڑی ہے اس کا دھواں آپ انہیل کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں۔ یہی دھواں، یہی گرد و غبار جو ہے ہمارے ناک، کان، گلے اور چیسٹ کے جو مسائل ہیں ان میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ خصوصاً وہ لوگ جو سگریٹ کا استعمال کرتے ہیں وہ بہت زیادتی کر رہے ہیں اپنی صحت کے ساتھ، کیونکہ جو ایک انوائرمنٹ میں ڈسٹ اور دھواں وہ اتنا زیادہ ہے، اس کے باوجود بھی اگر ہم اور دھواں لیں، اور وہ بھی اس قسم کا دھواں جو کہ صحت کے لیے انتہائی مضر ہے، جس میں 300 سے زیادہ کیمیکلز ہیں جو کہ سب کی سب صحت کے لیے مضر ہیں، جو کہ کارسینوجینک ہیں، کینسر کا سبب بنتی ہے، گلے کے کینسر کا، چیسٹ کینسر کا، لنگز کینسر کا وہ سبب بنتی ہے۔ یہ چیزیں جو ہے سگریٹ نوشی کا جو استعمال کرتے ہیں ان لوگوں میں یہ مسائل زیادہ ہوتے ہیں۔ جو نارملی ٹپس میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں خواتین و حضرات، وہ یہ ہوتی ہیں کہ ہم اکثر اوقات ایکسرسائز سے واپس آ کے، یا جو گھر میں کھیل کود وغیرہ کے دوران، یا نارملی بھی اگر بیٹھے ہوں، ہم اکثر اوقات بہت زیادہ ٹھنڈے پانی وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، خصوصاً گرمیوں کے موسم میں۔ یہ ہے کہ اعتدال کے ساتھ پانی کا ٹیمپریچر ہو، بہت زیادہ برفیلا ٹھنڈا پانی نہ ہو، نارمل پانی کا آپ استعمال کریں۔ چائے وغیرہ کا استعمال کرتے ہوئے کوشش کریں کہ آپ کے جو گلے کا ٹیمپریچر ہے وہ ایک دم سے بہت زیادہ بہت نیچے نہ ہو، کیونکہ بہت سے لوگ ٹھنڈا گرم ایک ساتھ وہ کرتے ہیں، جس سے آپ کا گلا جو ہوتا ہے وہ پروٹیکٹیو میکینزم ہے کہ وہ ایریٹیٹ ہوگا اور آپ کے گلے کے جو مسائل ہیں وہ پیدا ہوں گے۔ اس کے علاوہ جس طرح میں نے ذکر کیا، سگریٹ وغیرہ، تمباکو نوشی، پان، چھالیاں وغیرہ، یہ چیزیں جو ہیں یہ گلے کے مسائل کا یہ سبب بنتے ہیں۔ اور اپنے انوائرمنٹ کو صاف ستھرا رکھنے سے اور اپنی خوراک کو صاف ستھرا رکھنے سے، اپنی صحت کا خیال رکھنے سے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ گلے کے ان مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ جو پچھلے 2 سال سے ایک ہمارے ہاں، یعنی پوری دنیا میں میں کہوں گا کہ جو ایک سسٹم ڈیولپ ہوا ہے، لوگوں کو ایک عادت ہوئی ہے کہ وہ ماسک کا استعمال کرتے ہیں، وہ اگر آپ باہر جاتے ہیں وہ بہت ضروری ہے، اس کو جاری رکھیے۔ گھر کے اندر یا محفل میں بیٹھ کے، یا آج کل الحمدللہ کورونا کی وہ SOPs ختم ہو چکی ہیں، آپ استعمال بے شک اگر نہیں کرتے نہ کریں، لیکن اگر آپ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں یا آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، ماسک کا استعمال جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اس کی تقریباً سارے لوگوں کو ہی عادت پڑ چکی ہے، سب استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا استعمال اگر کیا جائے تو آپ گلے کے جو مسائل ہیں ان سے بہرحال آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ جو ایک ٹپ گلے کی بیماریوں کے حوالے سے بہت ضروری ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، جو گلے کے مسائل جن لوگوں کو ہوتے ہیں وہ تو اپنے ENT اسپیشلسٹ جو ہیں ان سے مشورہ کر کے ان کا علاج کیا جا سکتا ہے، لیکن گھر پہ کیا ایسی چیزیں ہیں جن کا خیال رکھ کے آپ ان پرابلم سے خود کو دور رکھ سکتے ہیں، اور وہ ہے
سب سے پہلے جو ہے منہ کی کلی، منہ کی صفائی، ٹوتھ برش کے ساتھ، مسواک کے ساتھ، یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں۔ منہ کی کلی بہت زیادہ ضروری ہے، اور خصوصاً جو ہے صبح اٹھ کے پہلا کام اور رات کو لیٹتے ہوئے جو آخری کام آپ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ گلے کی کلی کر لیا کریں، غرارے کر لیا کریں۔ یہ آپ صاف تازہ پانی سے بھی کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو گلے کے مسائل زیادہ ہوتے ہیں اور ان کو بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تھوڑا سا نمک پانی میں ایڈ کر کے اس کے ساتھ غرارے کریں، تو نمک جو ہے یا سیلائن واٹر جو ہے وہ ایک باقاعدہ اینٹی سیپٹک ہے اور وہ آپ کے گلے کے لیے بہت اچھا ہے۔ لیکن جو لوگ بلڈ پریشر کا شکار ہیں وہ نمک کا استعمال بالکل نہ کریں، وہ اپنے پانی میں کسی اچھے سے ماؤتھ واش کا، اینٹی سیپٹک ماؤتھ واش کا استعمال کر کے نہ صرف یہ کہ اپنے گلے کی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں، بلکہ آپ کا جو اورل ہائیجین ہے، یعنی منہ جس میں دانت، مسوڑے، زبان وغیرہ آ جاتی ہے، اس کی صفائی کا بھی آپ اچھے طریقے سے انتظام کر سکتے ہیں۔ سو آپ ایک اچھا سا ماؤتھ واش لے کے اور صبح شام اس کے ساتھ آپ غرارے کر سکتے ہیں۔ جو میڈیکیٹڈ ماؤتھ واشز ہیں، بہرحال وہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو تجویز کر سکتا ہے۔ اگر آپ کے گلے کے مسائل زیادہ ہیں، آپ کا ڈاکٹر آپ کو میڈیکیٹڈ ماؤتھ واش غرارے کرنے کے لیے، منہ کی کلی کرنے کے لیے وہ آپ کو تجویز کر سکتا ہے۔ لیکن نارمل حالات میں اگر آپ صحت مند ہیں، بلڈ پریشر وغیرہ کا ایشو نہیں ہے، سو تازہ پانی میں تھوڑا سا نمک ملا کے آپ اس کے غرارے اگر کر لیں، سو یہ دنیا کی بہترین دوائی ہے۔